آواز دیتی ہے آج کی مبارک رات میں. اور یاد رکھو اس رات کو جو ہم مناتے ہیں جہاں یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے وہیں پر اس کی ایک خاص نسبت اللہ کے مقرب بندے تابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی سے بھی ہے. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ قرن کی دھرتی پر آپ پیدا ہوئے اور وہیں پر اپنی زندگی کو گزارا. والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا. ایک والدہ تھی جو آنکھ کی نابینا تھی, ضعیفہ تھی, کمزور و ناتوا تھی. ان کی خدمت آپ کیا کرتے تھے اور غربت کا یہ عالم تھا, اونٹوں کو چرایا کرتے تھے, گٹھلیوں کو جا کر کے جنگلات سے چن کر کے کھجوروں کی گٹھلیوں کو لا کر کے بازار میں فروخت کیا کرتے تھے, بیچا کرتے تھے. اس سے اگر چند پیسے مل جاتے تو اپنے لیے اور اپنی والدہ کی خوراک کے لیے انتظام کیا کرتے تھے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کرتا کوڑے کے ڈھیر پر بستی سے دور جو کوڑے کر بستیوں سے لگا کرتے ہیں وہاں کوڑے کے ڈھیر پر جاتے اور پرانے پھٹے پرانے پڑے ہوئے چیزوں کو اٹھاتے اور اٹھا کر کے اسے لاتے, سل کر کے پیبند لگا کر کے اسے اوڑھنے کا انتظام کیا کرتے تھے, اسے پہننے کا انتظام کیا کرتے تھے. لیکن غربت کا یہ بنے پرانے لباس کھانے کا ایک وقت ہو گیا تو دوسرے کا نانا ہو جانا. لیکن یاد رکھو پیارے دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگا رہی ہے. اور آج کرم میں آتا تھا مدینہ میں آمنہ کے حضور کے زمانے میں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن چند وجوہات کی بنیاد پر آپ نبی کی بارگاہ میں براہ راست حاضری نہ دے سکے. اور یاد رہے ایک چیز اور غور سے سنیے گا کہ ایمان کی حالت میں جو نبی کا دیدار کر لے, ظاہری طور پر ایمان کی حالت میں جو نبی کو دیکھ لے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے تو اسے صحابی کہتے ہیں. اسے صحابی کہتے ہیں. اب صحابی کا یہ مرتبہ کہ اس نے ایمان کی حالت میں آقا کے تیرے دنیا کا کوئی دوست, دنیا کا کوئی ولی ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ سب بغیر ایمان لائے اور اتنا خوش نصیب کی ایمان کو لایا ہی چاہے ایمان کو ساتھ بھی لکھا ہو گیا. اب اس کی برابری کوئی غور نہیں کر سکتا ہے, کوئی دنیا کا قطب نہیں کر سکتا ہے, کوئی ولی نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہ ہو سکے اور نبی کے زمانے میں موجود تھے, لیکن ظاہری طور پر آقا کا دیدار نصیب نہ ہو سکا. چند وجوہات کتابوں کے ذریعے معلوم پڑا ہے, یہ بات معلوم چلی ہے کہ آپ ایک تو اپنی والدہ کی خدمت پر معمول تھے, ضعیفہ تھی اور دونوں آنکھ سے آنکھ کی روشنی ان کی غائب ہو چکی تھی, وہ نابینا تھی, دیکھ نہ سکتی تھی. اس بنیاد پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت پر معمول رہتے اور کوئی دوسرا ان کی دیکھ ریکھ کے لیے نہ تھا. اس لیے آپ ہمیشہ ان کی خدمت میں لگے رہتے. آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شخص نہ مل سکا. ایک مرتبہ آپ نے 3 پہر کا موقع اپنی والدہ رضا سے اجازت لے کر کے نکالا تھا اور والدہ نے اجازت دی. 3 پہر کا موقع لے کر کے آپ بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے اور حجرہ عائشہ پر پہنچے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے میں تشریف فرما تھی. کنڈی کھٹکھٹائی, آواز آئی اندر سے, کہا کون؟ کہا میں قرن سے اویس قرنی نبی کی ملاقات کے لیے آیا ہوں,
نبی کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ام المومنین نے ارشاد فرمایا میرے آقا تو کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں، کسی ضرورت سے آقا باہر تشریف لے گئے ہیں، کب تک واپسی ہوگی یہ معلوم نہیں، کب تک آقا تشریف لائے، کب تک واپس آپ آئے یہ معلوم نہیں ہے۔ حضرت اولیس قرنی دارو قطار ہوتے ہوئے حضرت ام المومنین سے عرض کرنے لگے جب میرے آقا تشریف لائے تو اتنا کہہ دینا کہ قرن سے آپ کا غلام آیا تھا، آپ کا عاشق جان آیا تھا، دیدار کی تمنا لیے آیا تھا، لیکن یا رسول اللہ ملاقات نہ ہو سکی، لیکن عاشق کا سلام ضرور قبول کر لیجیے گا، اس عاشق کا سلام ضرور قبول کر لیجیے گا۔ ابھی حضرت اولیس قرنی وہاں سے نکلے ہی تھے کیونکہ دیوی کے ساتھ واپسی کر کے آپ کو والدہ محترمہ کی خدمت کے لیے پہنچنا تھا، اس لیے بڑی دیوی کے ساتھ واپس ہوئے، نبی سے ملاقات نہ ہو سکی، اور ابھی آپ واپس ہی ہوئے تھے کہ ادھر آقائے کائنات تشریف لے آئے، اور آتے ہی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا یہاں مجھے خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ طرف سے آپ کا آپ کی دیدار کے لیے تمہیں آقا نے ساتھ کروایا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام کو آپ نے تلاش کے لیے دوڑایا بھی، صحابہ دوڑے بڑی تیزی کے ساتھ لیکن آپ کو پا نہ سکے۔ حضرت اولیس قرنی بس وہی آخری مرتبہ تھا کیونکہ ادھر آپ والدہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کچھ عرصے کے بعد ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ وصال فرما گئے، تو ظاہری طور پر نبی کا دیدار نہ ہوا، اس لیے نبی کے زمانے میں ہونے کے باوجود آپ کو صحابی نہ کہا گیا، لیکن جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں، تو حضرت اولیس قرنی تابعی ہے۔ اور آج جس آیت مقدسہ کو ہم نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس آیت کا تعلق وسیلے سے ہے، اور رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، یعنی میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا، وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا، تم ڈائریکٹ میری بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہیں وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اور آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں چلتے ہیں اور آقا کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے پر نبی کی مبارک زندگی کو وسیلہ بنایا گیا اور بزرگان دین کو وسیلہ بنایا گیا، سلف صالحین کو وسیلہ بنایا گیا، اور آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود وسیلے کا حکم صحابہ سے ارشاد فرمایا، وسیلے کا حکم خود میرے پیغمبر نے دیا۔ وسیلہ اور کسے کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ میرا ایک عاشق قرن کی دھرتی پر ہوئے رہتا ہے، اس کے ہاتھ پر سفید داغ کے جو نشان بھی ہے، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن نبی اپنے عاشق کو پڑھ رہے تھے، عاشق اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ رہا تھا۔ اس طریقے پر صحابہ کرام میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے عاشق ہوئے سے جب تمہاری ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ میرے گنہگار امت کے بخشش کی دعا کر۔ یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے کہ امتی کی بخشش کے لیے ایک امتی کو وسیلہ بنانے کا حکم رب کے محبوب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں کی بات تو بعد میں، آؤ پہلے آقائے کائنات کی مبارک زندگی پر نظر رکھی جائے اور دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے کہ آگے نبی کی
مبارک زندگی کو کس طریقے سے وسیلہ بنایا گیا ہے اور کس کس دور میں نبی کی مبارک زندگی کو وسیلہ بنایا گیا ہے. آقائے کائنات کی ولادت بسعادت نہیں ہوئی ہے، نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اس سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نبی کی مبارک زندگی کو وسیلہ بنایا گیا ہے. نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب کسی جنگ میں فتح حاصل کرنا چاہتی یا کسی سے مقابلے کے لیے میدان کارزار میں اترنا چاہتی تو وہ سب سے پہلے نبی زبان کا وسیلہ لیا کرتے تھے. مجھے اس نبی مقبوض کے صدقے میں جو آخری زمانے میں تشریف لانے والا ہے، جو آخری زمانے میں تشریف لانے والا ہے، اس نبی کے وسیلے سے کامیابی دے دے، اس نبی کے وسیلے سے فتح دے دے، اس نبی کے وسیلے سے ہمیں نصرت عطا کر دے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک دور میں ابھی آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. حضرت عیسیٰ کی قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تلاش کر رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی اگر نظر رکھی جائے تو ہم سب کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے نبی کے مبارک نور کو، نبی کی مبارک زندگی کو ابھی آقا کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے. حضرت آدم پہلے انسان ہے، دنیا میں تشریف لائے، جنت الفردوس میں آپ رہتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا پیارے آدم فلاں درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم جو ہے حکمتیں میں کچھ ایسی تھی کہ اس درخت سے آپ نے دانا تناول فرما لیا، آپ نے اسے کھا لیا اور اپنے آپ کو روئے زمین پر بھیج دیا. حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے اور آپ جو ہے کئی سو برس تک کے رب کی بارگاہ میں روتے رہے، داروں قطار روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. یہاں پر کوئی دنیا میں دو چار لوگوں کے واقعات ایسے مشہور ہیں جنہوں نے میری کثرت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہیں. ایک حضرت یعقوب علیہ السلام جو اتنا روئے اپنے للے جی اور حضرت یوسف کے گم ہو جانے کی بنیاد پر اتنا روئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ دونوں آنکھوں کو بینائی چلی رہی تھی، اتنا روئے اپنے فرزند کے غائب ہو جانے کے بعد. اور ایک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد کا رویا وہ ہفتے سے زندگی میں کسی نے نہ دیکھا. اور ایک حضرت ایوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ ہوئے. اور ایک حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ دونوں رخساروں کے درمیان رہے لگے حضرت آدم کے کس بنیاد پر رہے حضرت آدم. آپ غور کیجیے گا، ہمارا آدم کی اولاد ہے، ہمارے باپ کا یہ عادت تھا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، صرف ایک خطائے اشتہاری ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے. صرف حکم دیا تھا آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. حکمت رب بھی یہی تھی کہ آدم اس درخت کے قریب جائے اور یہی سبب بنے گا دنیا میں بھیجے گا. کیونکہ آدم کو اگر دنیا میں نہ بھیجا جائے گا تو مخلوق کی پیداوار کیسے ہوگی، لوگوں کی پیدائش کیسے ہوگی. آدم کی ذریت میں جن روحوں کو رکھا گیا ہے وہ مائدے وجود میں کیسے آئے گے. تو حضرت آدم کو بھیجنا مقصود تھا، وہ سبب پیدا کر دیا ہم نے. لیکن کیا ہے حضرت